زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں مجھے جس موضوع کا مکلف کیا گیا ہے اس سلسلے میں نہایت اختصار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنی بات کے آغاز سے پہلے ایک بات یہ کہ اس نشست کا جو آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، نام کیا تھا؟ حافظ یعقوب نام تھا، حافظ یعقوب جامی. تو ہم یوٹیوب میں بہت ساری قراتیں سنتے ہیں لیکن اتنی اچھی قرات براہ راست میں نے بہت دنوں کے بعد میں نے سنا ہے. تو مسلم معاشرے میں جو عرف ہے کہ کسی کی قرات اچھی ہو، نظم اچھی ہو، تو ان کے لیے ہدیے بھی دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو ہماری طرف سے 500 روپے ہدیہ ہے. تو بہت اچھی قرات رہی ان کی الحمدللہ. حافظ یعقوب جامی صاحب بہت دنوں کے بعد براہ راست ایک اچھی قرات سننے کو ملی الحمدللہ. اچھا یہ جو نشست ہے جس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ عوام کو اہل علم سے اپنا ربط کیسے پیدا کرنا چاہیے اور علماء کو عوام سے کیسے قریب ہونا چاہیے، یہ موضوع پچھلے چند سالوں سے سوشل میڈیا پر بہت ہی گرم ہے. حالانکہ یہ نیا موضوع نہیں ہے، یہ قدیم موضوع ہے، لیکن اس موضوع کو بیان کرنے میں افراط و تفریط بہت ہوئی ہے، اونچ نیچ بہت ہوئی ہے، کھینچ تانی بہت ہوئی ہے. شرعی علم ایک محترم علم ہے، اس کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. اور شرعی علم کے جو حاملین ہیں وہ بھی ایک واضح بات ہے، اسے منوانے کی بات نہیں ہے. لیکن کسی طور پر بھی طرفین میں اگر کھینچ تانی ہو تو پھر اصل موضوع ختم ہو جاتا ہے. میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ شرعی علم اللہ رب العالمین نے اسے بہت ہی محترم علم بتائے ہیں. اور شرعی علم جن کے سینوں میں ہوتا ہے تفاوت کے ساتھ، کسی میں زیادہ کسی میں کم، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ اللہ نے اہل علم کا نام بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم
اللہ رب العالمین نے توحید کی جو گواہی دی ہے اس میں اللہ نے ملائکہ کا ذکر فرمایا اور انسانوں میں صرف اولو العلم کا اللہ نے ذکر فرمایا. ایک واضح بات ہے. لیکن شرعی علم حاصل کرنے والوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے. امت مسلمہ کے جو علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، سرپرست افراد ہیں، انہیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے سے، ہمارے گھرانے سے چند ایک افراد شرعی علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں. پہلے سے ہی طے کر لینا چاہیے. اگر کوئی اپنی سبھی اولاد کو اس میں لگا دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص ذمہ دار ہے مسجد کا، مدرسے کا، محلے کا، ایک مسلمان ذمہ دار، وہ کسی کی ذہن سازی کرے اور سمجھائے کہ جو ہے یہ ضروری ہے، شرعی علم پڑھنے والے افراد ہونے چاہیے، اس میں خلا نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النحل کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس آیت کریمہ میں دو باتیں بتائی گئی ہیں. ایک بات تو یہ ہے جو آیت کریمہ سے بالکل ظاہر ہے، جسے کہتے ہیں نا عبارت النص. عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبارت میں جو بات بتائی جا رہی ہے، ایک عام آدمی بھی جب پڑھتا ہے تو بات اسے جو معلوم ہوتی ہے وہ بات، سیاق سباق سے سمجھنے کی ضرورت نہ ہو، مزید حاشیے کی ضرورت نہ ہو، شرح کی ضرورت نہ ہو. عبارت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر شرعی اعتبار سے کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیں. لیکن اس آیت کریمہ سے متعلق عالم اسلام کی ایک مشہور عالم دین ہے شیخ عبد الوہاب الخلاف رحمہ اللہ. 1956 میں آپ کا انتقال ہوا، 1956 میں. مصر کے تھے اور مصر کے قاضی بھی بنے. ان کی کتاب ہے علم اصول الفقہ، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں آپ نے اس آیت کریمہ سے متعلق ایک بات یہ کہی کہ عبارت النص کا تقاضا یہ ہے کہ علماء سے پوچھنا چاہیے، لیکن اشارت النص کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی اس آیت کریمہ سے ایک اور بات بھی بتائی جا رہی ہے جو لکھت میں نہیں ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے. اشاری زبان میں وہ بات بتائی جا رہی ہے، اندرون وہ بات بتائی جا رہی ہے. آپ نے کہا یفہم منہ بطریق الاشارۃ ایجاب ایجاد اہل الذکر فی الامہ. یہ بہت گہری بات ہے جو آپ نے کہی. اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین امت کو یہ بات بتا رہے ہیں، امت مسلمہ کو، کہ علم کس سے سوال کریں؟ علم سے متعلق اہل علم سے نا. تو اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ علماء کے ایک جماعت بھی تیار کرنا واجب ہے. علماء کو تیار کرنا بھی واجب ہے. جب علماء کو تیار ہی نہیں کریں گے تو پوچھیں گے کس سے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، امام ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ. 792 ہجری سن وفات ہے آپ کا. آپ کی ایک کتاب ہے الموافقات. الموافقات علماء کے نزدیک یہ کتاب بہت ہی محترم کتاب، بہت ہی محترم کتاب، بہت ہی اصولی کتاب. آپ نے الموافقات میں کتاب کے آغاز میں کئی مقدمات قائم کی ہیں. مقدمہ نمبر جو 12 ہے اس میں آپ نے علماء کو، عوام کو، استاذ کو، شاگرد کو باپ بیٹے کا رشتہ بتائے. باپ بیٹے کیسے ہوتے ہیں؟ باپ اپنے بچے کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے، اس کی ڈانٹ میں بھی محبت، اس کی مار میں بھی محبت، اس کے غصے میں بھی محبت ہے،
اور اگر وہ کسی بنیاد پر 2 دن بات نہیں کرتا ہے تو اس میں بھی ایک محبت ہوتی ہے. یہ معاشرے میں ہم دیکھتے نہیں ہیں. کہا کہ استاذ ایسی ہونا چاہیے طلبہ کے لیے. ایسے نہیں ہے کہ وہ بس دوری اختیار کرتے جائے, نفرت کا اظہار کرے. جیسے عام طور پر ہوتا ہے, استاذ کا مطلب یہ ہاتھ میں چھڑی ہونا, چھوٹی موٹی باتیں مارنا, ہر دن کھڑا کرنا, مثلا اس کی عزت نہیں کرنا, اس کی توہین کرنا, اس کی جسامت, خط و قامت اور اس کے خاندان قبیلے کو رکھ کر کے اس پر عیب جوئی کرنا. استاذ کو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ باپ کبھی اپنے بیٹے سے متعلق ایسی گفتگو نہیں کرتا ہے. بیٹا بھی ایسی ہی باپ کے لیے سب چیزیں بھلا دیتا ہے, اس کی عقیدت میں, اس کی محبت میں. تو یہ باپ بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے. استاد اور شاگرد کا بھی ایسی ہی, علماء اور عوام کا بھی ایسی ہی, امام اور مصلیوں کا ایسی ہی. اس میں درمیان میں کوئی چیز حائل ہونی نہیں چاہیے. اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے. اتنا محترم اور اتنا پیارا رشتہ ہے یہ. امام ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمائے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے, کہا کہ اس کے 2 طریقے ہیں. انسان جو علم حاصل کرتا ہے, انسان کوئی بھی انسان, اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں جو علم کے حصول کے جو ذرائع رکھے ہیں, کہا کہ 2. کہا کہ ایک وہ ہے جسے سکھایا نہیں جاتا, انسان خود بخود سیکھ لیتا ہے. جیسے بچے کو بھوک لگتی ہے, شیرخوار بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, بھوک پر اسے جو رونا آتا ہے اسے سکھایا جاتا ہے کہ بھوک لگتی ہے تو رونا چاہیے, خود بخود رو دیتا ہے بچہ, اور ماں اس کے رونے کو سمجھ لیتی ہے. بچہ خود بخود دودھ پیتا ہے, اس کے لیے کوئی خاص تدریب, کوئی خاص سکھانا نہیں ہوتا ہے. کہا کہ ایک تو یہ طریقہ ہے, اور کہا کہ دوسرا طریقہ وہ, کہا کہ بالواسطہ, ایک واسطے کے ذریعے سے. جسے چلنا سکھاتے ہیں بچے کو, اسے چلنا سکھاتے ہیں, بولنا سکھاتے ہیں, کھانا پینا سکھاتے ہیں, کپڑے پہننا سکھاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ تو انسان کی عام ضروریات کی بات ہوئی. لیکن جب بات شرعی علم کی آتی ہے, شریعت کی علم کی آتی ہے, تو ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں بس ایک ہی طریقہ ہے. کہا کہ لا بد ان یاخذ العلم, کہا کہ علم انہی سے حاصل کرنا چاہیے بمن هو اہلہ, جو شرعی علم کے حاملین ہیں انہی سے علم حاصل کرنا چاہیے. اتنا جوڑ کے رکھا شریعت نے ان کو. شرعی علم علماء سے لینا چاہیے, اور اس کے بھی 2 طریقے بیان کیا آپ نے. غور سے سننا ہے, ہاں آخر میں امتحان ہوگا, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ جو یہ مدرسے سے بلایا جاتا ہے, تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ پڑھانے کے بعد امتحان لینا, تو امتحان بھی ہوگا. ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ علماء سے علم لینے کے 2 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ المشافہہ. المشافہہ کا مطلب کیا ہے, کوئی بتا سکتے ہیں المشافہہ؟ براہ راست علم لینا, براہ راست علم لینا. 2 طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ المشافہہ. ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے کہا ہی انفع الطریقین واسلمہما, یہ نفع کے اعتبار سے, سالمیت کے اعتبار سے, فائدے کے اعتبار سے سب سے بہترین طریقہ ہے. اور ایک ایسی خصوصیت ہے, خاصیت جعلها اللہ بین المعلم والمتعلم, اللہ نے استاذ اور شاگرد کے درمیان یہ جو رشتہ رکھے ہیں مشافہتاً کا, براہ راست علم لینا, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے یہ. اور یہ ان کی خصوصیت, ان کی خاصیت ہے یہ. اللہ نے انہی کو عطا فرمائی ہے کہ استاذ سے براہ راست علم لیا جائے مشافہتاً. اور دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے مطالعۃ کتب المصنفین, علماء کی کتابیں پڑھنا. علماء کی کتابیں پڑھنے میں کیا آزاد ہیں؟ کہا کہ علماء کی کتابیں پڑھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے, لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. یہ کوئی تنگی پیدا نہیں کی جا رہی, دباؤ نہیں ڈالا جا رہا ہے.
قابل بنایا جا رہا ہے، سدھار لایا جا رہا ہے، اس کو پیروں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے ایک طالب علم کو، کہ اگر علماء سے براہ راست پڑھنے کا موقع نہیں مل پا رہا کسی کو، یا بہت زیادہ نہیں مل پا رہا ہے، تو علماء سے اصول سیکھنے کے بعد کتابوں سے بھی علم لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی 2 شرطوں سے۔ کہا کہ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ معرفت و اصطلاحات اہلی، جب کتابیں پڑھتے ہیں اس کتاب کے موضوع کو سمجھنا، اس کتاب کے مقاصد کو سمجھنا، بالخصوص اس کتاب کی اصطلاحات کو سمجھنا۔ حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اصول فقہ کی کتابیں ہیں، اصول حدیث کی کتابیں ہیں، لغت عرب پر لکھی گئی کتابیں ہیں۔ اصطلاحات سے جب تک واقف نہیں ہوں گے تو پھر ان کتابوں سے آپ مالا مال نہیں ہو سکتے۔ اب اصطلاحات جاننے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ تو ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے کہا وَهَذَا يَحْصُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، وہ طریقہ کیسے، وہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ علماء سے جڑنے سے ہی۔ علماء سے جڑیں گے تبھی کس کتاب کے کیا اصطلاحات ہیں وہ معلوم ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر نہیں۔ اچھا، دوسری شرط جو آپ نے بتائی، دوسری شرط آپ نے یہ بتائی أَن يَتَحَرَّى إِلَى كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ، جہاں تک ہو سکے قدیم علماء کی کتابیں پڑھیں۔ آپ نے اپنے دور میں یہ بات کہی ہے، قدیم علماء کی کتابوں میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، گہرائی ہوتی ہے، غلطیاں کم ہوتی ہیں، تقویٰ طہارت نمایاں رہتا ہے، شفافیت رہتی ہے موضوع میں، اور بھی بہت سارے فائدے اس میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی علم کو جتنی اہمیت دی ہے اور اس کا مقام بتائے ہیں، وہیں پر اس کے حصول کے طور طریقے بھی اللہ نے بتائے ہیں، جسے علماء نے بیان کیا ہے۔ اس سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اور یاد رکھ لیجئے، امت میں اللہ تعالیٰ کبھی اعتبار نہیں پیدا کریں گے۔ جو صحیح طریقے سے علم نہیں حاصل کریں گے، درست طریقہ اختیار نہیں کریں گے، اللہ کے دین میں جو چیز مطلوب ہے شرعی علم کے حصول میں، جس طرح سے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جائے گی تو نماز سے متعلق ہماری طبیعت میں جو حساسیت ہے، شرعی علم کے حصول میں بھی ہمارے اندر وہ حساسیت ہونی چاہیے۔ نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اسی لیے امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ، عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے رفیق، جگری دوست کہتے ہیں نہیں، ہر پہلو ساتھ رہنے والے ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بڑا اعتبار تھا ان پر، گہرے دوست۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے رشتے میں سسر ہوتے ہیں وہ، ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ۔ آپ کی جو کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کے مقدمے میں آپ نے امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ آلۃ الحدیث الصدق، الشہرۃ، الطلب، وترک البدع، واجتناب الکبائر۔ آپ نے کہا کہ حدیث کے جو آلات ہیں، حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں کے جو خصائل ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو ضروریات ہیں، کہا کہ الصدق، قول میں عمل میں سچے ہوں، سچائی ان کی زندگی کا حصہ ہو۔ فوٹو لے رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہی کہ الشہرۃ، الشہرۃ کا کیا مطلب ہے؟ الشہرۃ کا مطلب یہ ہے کہ علم و فضل میں علماء کے مابین، امت کے مابین، عوام کے مابین ان کا مقام ہو، ان کی شہرت ہو۔ کہاں انہوں نے بچپن سے پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، پھر جو ہے انہوں نے دینی علم حاصل کیا ہے، اساتذہ سے پڑھے ہیں، اور ایک زندگی لگائی ہے انہوں نے، اسی میں رہے ہیں۔ یہ بات ہونی چاہیے، یہ مطلب ہے شہرتوں کا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کے پاس یوٹیوب چینل ہے، وہ اپنی ایک ویڈیو ڈال سکتے ہیں اس میں، اور شہرت حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ معنی نہیں شہرت کا۔ شہرت کا معنی یہ ہے کہ علماء کے مابین، عوام کے مابین، امت مسلمہ کے مابین معروف ہو،
امام بخاری صرف علماء کے ماں پہ نہیں، عوام کے ماں پہ نہیں، سب جانتے ہیں آپ کو، آپ کس درجے کے عالم دین ہیں. تو یہ بات ہے اس میں. اور طلب کہا، الطلب کہ انہوں نے شرعی علم کو اس کے سبھی اجزاء، انہوں نے حدیث پڑھی ہو، قرآن پڑھا ہو، تفسیر پڑھی ہو، شروحات پڑھے ہوں اساتذہ کے پاس، عربی زبان پڑھی ہو، اصول فقہ پڑھے ہوں، اصول حدیث پڑھے ہوں، زمانہ لگایا ہو اس میں، یہ سب چیزیں اس میں ہونی چاہیے. بدعات سے وہ دور ہوں، کبیرہ گناہ ان کی زندگی میں نہ ہو. یہ سب کہا کہ آلۃ الحدیث ہیں یہ سب. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب چینل پر آپ کو 50 چہرے ملیں گے آپ کو، جس کی آواز بلند ہے، جو زیادہ دیر تک بولتے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں آپ، دنیا بھر میں اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، یہ زبان کا جو چٹخارا ہوتا ہے آپ اس کو دور رکھیں، شرعی علم کی نزاکت کو سمجھیں. اگر کسی کو مشکل ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا کریں. امام بدر الدین ابن جماعہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے تذکرۃ السامع والمتکلم، اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ ینبغی للطالب ان یقدم النظر ویستخیر اللہ فی من یأخذ عنہ العلم. کہا کہ ایک طالب علم کو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، خیر مانگنا چاہیے کہ اللہ میں کس سے علم حاصل کروں، کس سے مجھے ٹھوس علم ملے گا. اس طرز پر علم حاصل کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ترقی دیتے ہیں، پھر اتقان پیدا ہوتا ہے. میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ شرعی علم صحیح طریقے سے حاصل کریں گے، درست طریقے سے حاصل کریں گے تو اس کے بہت فائدے ہیں اس کے. میں آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے 2 فائدے بتاتا ہوں، وہ میرے اپنی طرف سے نہیں، امام ابو اسحاق الشاطبی نے مثال دی ہے. امام ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو طلبہ اساتذہ سے پڑھتے ہیں اور ایک زندگی لگاتے ہیں، ان کی زندگی میں کتنا فائدہ ہوتا ہے شرعی علم کے حصول میں. امام شاطبی رحمہ اللہ نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو مروی معروف حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں تو کئی جگہ پر ہے، کتاب الصلاح میں ہے، صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں ہے، کتاب الجہاد والسیر میں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وافقت ربی فی 3، کہ 3 امور میں نے میرے رب کی موافقت کی ہے. اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی میرے دل میں بھی وہ بات تھی. حالانکہ پہلے عمر بن خطاب کے دل میں بات تھی وہ ظاہری اعتبار سے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی، لیکن ادب ہے یہ. وافقنی ربی نہیں کہا، میرے رب نے میری موافقت کی نہیں کہا، وافقت ربی، میں نے میرے رب سے جو ہے 3 امور میں موافقت کی. حالانکہ وہ 3 ہی باتیں نہیں ہیں، یہ مفہوم العدد نہیں ہے، اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے 14 امور ذکر فرمائے ہیں. اس حدیث کو ذکر کر کے ابو اسحاق الشاطبی کہتے رحمہ اللہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا علم اتنا ٹھوس کہا کہ وافقت ربی، متعدد امور میں، وہاں تو 3 کی بات ہے، متعدد امور میں نے میرے رب کی موافقت کی. اچھا کہاں سے آیا اتنا ٹھوس علم عمر بن خطاب کو؟ کہاں سے آیا اتنا ٹھوس علم؟ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فہی من فوائد المجالسہ، یہ علماء کی صحبتوں کا نتیجہ ہے، اللہ کے رسول کی صحبت کا نتیجہ، ابو بکر صدیق کی صحبت کا نتیجہ. دونوں آپ کے استاذ ہیں، دونوں سے آپ کی روایت ہے، یہ علماء کی صحبت کا نتیجہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. اذ یفتح للمتعلم بین ایدیہم ما لا یفتح دونہم، ایک طالب علم کو جو گرہیں کھلتی ہیں دوسروں کو ایسے گرہیں نہیں کھلتی. یہ استاذ کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ وافقت ربی فی 3. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی ابو اسحاق الشاطبی نے ذکر کیا رحمہ اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو واپس جانے کے لیے کہا. سب کو معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اصل بات بتانا چاہتا ہوں. واپس جانے کے لیے کہا.
آپ نے خود حلق کروایا, آپ نے نہر کی اپنے جانوروں کو, اپنے اونٹوں کو. سبھی صحابہ نے کر لیے, واپس جانے لگے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جہاں بہت اپنے اندر جوش و خروش رکھتے تھے, وہیں پر بہت ہی تابعدار انسان تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. جوشیلے ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند کی ہو, کبھی جوش میں آ کر کے آپ نے یہ کہنا نہیں میں ایسے ہی کروں گا, نہیں. بہت تابعدار انسان. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا السنا علی حق وہم علی باطل, اے اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں. الیس قتلانا فی الجنہ وقتلہم فی النار, ہمارے جو شہداء ہیں وہ جنت میں نہیں گئے کیا, اور ان کے جو مقتولین ہیں وہ جہنم رسید نہیں ہوئے ہیں, پھر بھی کیوں ہم تنازلی اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بس ایک بات کہی, آپ نے کہا کہ یا ابن الخطاب انی رسول اللہ ولن یضیعنی اللہ, کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. عمر بن خطاب وہاں سے چلے گئے رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق کے پاس گئے, آپ نے بھی یہی جواب دیا. اب یہاں پر اس واقعے کو بیان کر کے ابو اسحاق الشاطبی کہتے ہیں رحمہ اللہ, کہتے ہیں کہ فتأمل قصۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی صلح الحدیبیہ, کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے غور کریں. کیا غور کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی شور شرابہ کیا, آپ نے جذباتی ہو گئے, آپ دو لوگوں کو لے کر کے الگ جماعت بنائی آپ نے, اللہ کے رسول کے خلاف کچھ کہا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کچھ نہیں کہا. کہا کہ فہذا من فوائد الملازمہ والانقیاد للعلماء والصبر علیہم فی مواطن الاشکال. یہ آپ کی عبارت ہے, کتنی بصیرت افروز عبارت ہے آپ کی. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک عالم دین, ایک امام, ایک معلم کی صحبت کا نتیجہ ہے یہ کہ اگر کسی مسئلے میں احتمال ہو, معنی واضح نہ ہو, تب بھی آپ استاذ کے زیر نگرانی رہیں. آپ اعتماد کریں اپنے استاذ پر, اپنے عالم پر, اپنے امام پر, ایک ذمہ دار پر, مسلمانوں کے امام پر, ان کے فیصلوں پر عزت کی نگاہ سے دیکھیں. جذبات میں آ کر کے دو ٹکڑے نہ ہو جائیں, دو جماعتیں نہ بنا لیں, شور شرابہ نہ کریں, سوشل میڈیا پر ان کے اور ان کے خلاف لکھتے نہ رہیں, ان کے خلاف بولیں نا, اس سے مزید انتشار پیدا ہوگا. کتنی بری بات ہے, سبحان اللہ. تو اتنی ساری باتیں میں بتا کر میں آپ کو ایک اہم بات اور بتاتا ہوں, آخری بات نہایت اختصار سے. شریعت نے عام مسلمانوں کو علماء سے جوڑنے پر اتنا زور دکھایا ہے, اتنی سختی کی, اس میں مداہنت ہی نہیں کی, کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا ہے. لیکن شریعت نے علم دینے والوں کو بھی یہ صلاح دی ہے کہ عوام کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں, ان کی تکریم کریں, ان کو عزت دیں, ان کو قریب لائیں, گفتار میں, کردار میں, کسی طور پر بھی. آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی مقدمے میں لے کر آئے ہیں, کتاب افتتاح الصلاۃ میں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, سیأتی علیکم قوم یطلبون العلم, کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اذا رأیتموہم فقولوا مرحبا مرحبا بوصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں مرحبا کہو, ان کو خوش آمدید کہو ان کو, اور کہو کہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی ہمارے لیے کہ جو شرعی علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو انہیں عزت دینا چاہیے, انہیں خوش آمدید کرنا چاہیے.
مدرسوں میں ہوں، مسجدوں میں ہوں، اس طرح کے دینی پروگراموں میں کہیں بھی ہوں، شرعی علم حاصل کرنے والے جو لوگ آتے ہیں یہاں ہوں دور ہوں، ان کے لیے کسی طور پر بھی شریعت نے صرف تکریم کا پہلو رکھا ہے. اس میں کسی کی عزت اچھالنا بالخصوص بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. سوشل میڈیا بڑا حساس آلہ ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، مسلمان بھی غیر مسلمین بھی. ذاتی مسائل کو لے کر کے کبھی کبھار لوگ دین کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں، ممبر و محراب پر بھی، سامنے حدیث کی کتابیں رکھتے ہوئے بھی. یہ سب کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بوصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اقنوہم یعنی علموہم، انہیں علم سکھاؤ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی آپ کے کئی مناصب ہیں، آپ ایک معلم بھی ہیں. معلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والد کا درجہ دیا ہے. انما انا والدکم، ابھی جو میں نے سنن ابن ماجہ کی جو روایت پیش کی نا، شیخ البانی نے حسن کہا ہے اس کو. یہ جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے انما انا والدکم جو کہا اللہ کے رسول نے، ایک والد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک رشتہ کیا ہوتا ہے بچوں سے، وہ بچوں کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے. معاشرے میں ایک آدھ کوئی باپ ہوگا جو اپنی ظلم کی داستان سناتا ہوگا کہ میرے بچوں نے ایسا کر دیا. ایک آدھ کوئی باپ، ایک آدھ کوئی ماں کرتی ہوگی، ایک آدھ کوئی بچہ کرتا ہوگا، کوئی ایک شوہر، کوئی ایک بیوی سوشل میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں، ورنہ کوئی بھی اپنے گھر کی بات باہر لے کر نہیں آتے. تو معلم اور متعلم، امام اور مصلی، عوام اور علماء یہ باپ بیٹے کی طرح ہیں. اپنی کسی طرح کی ایسی ناخوشگوار مسائل ہو، سوشل میڈیا کا کبھی حصہ نہیں بننا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک معلم ہے. ایک معلم سے متعلق بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ترحم کا جذبہ ہونا چاہیے، ترحم کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ التوبہ کے آخر میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں پر حافظ قرآن ہوں گے، نہیں بھی ہیں تو مراجعہ کریں جا کر کے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، سورۃ التوبہ کی آخری سے پہلے والی آیت کریمہ ہے. دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے رؤوف اور رحیم ہونے کو بتایا جا رہا ہے، جبکہ آپ پوری سورت اٹھا کر کے دیکھو اس میں جہاد کے مسائل ہیں، اس میں منافقین پر پکڑ کی بات ہے، مواخذے کی بات ہے، اس میں سخت سے سخت احکام نافذ کیے گئے ہیں. ساعۃ العسرہ کا ذکر ہے اس میں. اتنی سنگینی اس صورت کے اندر دکھائی دیتی ہے ظاہری طور پر، لیکن رسول کا تعارف اسی صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ رؤوف الرحیم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق مفسرین کہتے ہیں، ابن کثیر وغیرہ نے بھی ذکر کیا رحمہ اللہ، بات یہ ہے کہ اس صورت میں جو ایک مدنی صورت ہے اور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، سخت سے سخت احکام اس صورت میں نازل کیے گئے ہیں. معاشرے پر پکڑ کی بات بھی اس کے اندر موجود ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے لڑنے کی بات بھی ایک خاص پس منظر میں اس میں بتائی گئی. جب وہ پس منظر ایک صورتحال کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے رسول کو تعارف کروایا گیا تو کیسے؟ کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ جو کسی کے ساتھ سخت معاملہ بھی ہوتا ہے، دراصل اس میں رحم ہی پنہا رہتا ہے، رحم دلی ہوتی ہے اس میں، پیار ہے اس میں، محبت ہے اس میں. بظاہر لگ رہا ہے کہ اس میں سختی ہے، جیسے ماں باپ کا جو معاملہ ہوتا ہے، ایک سوئے ہوئے بچے کو زور سے اٹھاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، کھلا کر کے سلاتے ہیں. ظاہر میں بچے کو کیسے لگ رہا ہے، دیتے ہیں کیسے لگتا ہے اس کو. کہا کہ سورۃ التوبہ یہ بات بتا رہی ہے کہ سورۃ التوبہ کا موضوع بتا رہا ہے کہ اس میں بڑی سختی بتائی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا تعارف اس میں کیسے کیا جا رہا ہے.
صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب الفضائل کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لی اسماء، اللہ کے رسول نے اپنے ناموں سے متعلق بتائے، کہا کہ انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو بالكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس قدمين، اور کہا وسماه الله رؤوفا رحیما، اللہ نے اللہ کے رسول کو رؤوف الرحیم کہا. تو شرعی علم دینے میں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ رحم غالب رہے، رحم غالب رہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک عربی کا قول نقل کیا ہے، محاورہ ہے، کہا کہ من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، جس کے بول میٹھے ہوتے ہیں اس کے حق میں محبت لازم ہو جاتی ہے. ایک محاورہ عربی زبان کا. اور اس معاملے میں شریعت اہل علم کو یہی توجہ دلاتی ہے کہ وہ کسی آنے کا انتظار نہ کریں. اگر کسی سے غلطی ہو رہی تو ہم خود چلے جائیں، ان سے رابطہ کر لیں، ان کو سمجھا دیں، ان کو بول دیں. وہ میرے پاس آئیں گے تو میں سمجھاؤں گا، ایسا نہیں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں آپ نے علماء کا کردار بتاتے ہوئے کہا کہ امام بخاری کے استاذ رحمہ اللہ ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ لو لم تجیئونا لجئناکم، تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے پاس آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی صحابہ کی. آپ جانتے ہیں، ایک بات آخری بات میرے موضوع سے متعلق، کہ صحابہ جب روایت بیان کرتے ہیں نا، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قال حبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانی ان اقرأ راکعا و ساجدا، کہتے ہیں کہ نہانی حبی، میرے محبوب نے مجھے منع کیا. اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کنیت سے محبت میں اللہ کے رسول کا جب نام لیتے ہیں تو شرف اور سعادت اسی میں ہے، بلکہ تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محبت میں کہا کہ سمعت حبی ابا القاسم، وہ کہ جھوم کے نام لے رہے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذمہ داران کو، ہمارے علماء کو، عوام کو ایک دوسرے کے قریب ہونے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، سعادت دے. ملک کے صورت حالات تو اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ ہندو مسلم ملنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ملنا چاہتے ہیں. ہم اس میں اب بہتری سمجھتے ہیں کہ ہم قریب رہیں، اور پھر مسلمان ملنے میں کتنی نزاکت ہونی چاہیے، اندازہ لگائیے. پھر ایک عقیدے کے حامل ہوں، ایک منہج کے حامل ہوں، چھوٹی موٹی بات کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک ہائی پیدا کر لینا، دوریاں پیدا کر لینا، ذمہ داران کو بانٹ دینا، علماء کو بانٹ دینا، عوام کو بانٹ دینا، یہ بتائیے یہ کون سا دین ہے؟ یہ بتائیے، یہ غیر سنجیدگی ہے سب. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی محترم کاظم بھائی کو اجر عظیم سے نوازے. تقریباً آج کتنے 27 جو ہے رجب کی 27 رجب ہے، تقریباً ایک ماہ پہلے یعنی ربیع الاخر کے 27 تاریخ لگ بھگ تب سے رابطے میں ہیں اس پروگرام کے لیے. پچھلے 2 دن سے طبیعت اتنی ناساز ہو گئی، میں نے کل معذرت کر دیا تھا کہ نہیں آ پاؤں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ کی محبت غالب تھی کہ میں چلا آیا یہاں پر. الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں پر ملنے جلنے کو اور کچھ کہنے سننے کو اللہ تعالی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. اور یہاں پر ہمارے بڑے موجود ہیں شیخ عبدالرحیم خرم جامی، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو اچانک آپ آ گئے، زبان میری بند ہو گئی تھی. اور ہمارے مولانا ثناء اللہ مدنی بھی ہیں. اللہ رب العالمین سب کو اجر عظیم سے نوازے. بارک اللہ فیکم جمیعا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.